سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا کے اندر مختلف قسم سے واقعات اور حادثات رونما ہوتے اور ہوتے راستے. ہر واقعہ اور ہر حادثہ اللہ کی مشیت اور اس کی منشا کے مطابق ہوتا ہے. کوئی واقعہ اللہ کے حکم اور اس کی مشیت کے خلاف نہیں واقع ہو سکے. اور ہر واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ضرور کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. لیکن ایک صاحب بصیرت اور صاحب عقل آدمی کو چاہیے کہ دنیا کے اندر رونما ہونے والے واقعات کے اندر غور و فکر کریں اور ان واقعات میں جو سبق اور جو نصیحت ملے اس کو اختیار کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. واقعہ کربلا
جس کے اندر نواسہ رسول اور جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا، اور اس کے اندر حضرت حسین اکیلا شہادت پڑھوانا نہیں بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام آپ نے گھرانے دے بہت سارے افراد نوجوان اور آپ نے رفقا دوست احباب اصحاب انہوں نے بھی جامع شہادت روشن کی۔ واقعہ کربلا دنیا دے عظیم واقعات وچوں ایک واقعہ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ کو کچھ ایسی خصوصیات حاصل ہیں جنہاں کہ تاریخ کے اندر دوسرے کسی واقعے کے اندر موجود ہیں۔ تاریخ کے اندر ظلم و ستم دیا داستانہ بے شمار گزر چکی ہیں، اور ایسی داستانہ کے نام تاریخ بھری ہے۔ خاص طور پہ مسلمان لوگوں تے جڑے کفار کی طرف ظلم و ستم ڈھائے گئے، پہلے پیغمبراں دیا امتاں ہوئیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت بہت ہی ظلم ستم اور مسائب و آلام برداشت کیتے گئے دین اسلام کی خاطر، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو واقعہ پیش آیا ایک عجیب ہی واقعہ ہے، چونکہ اس واقعہ کے اندر شہید ہونے والا کوئی عام بندہ نہیں، شہید ہونے والی وہ ہستی تے وہ شخصیت ہے کہ جس کی ولادت ہوئی تو حضرت محمد رسول اللہ نے اپنے لعاب مبارک کی پہلی گھٹی حضرت حسین کو تے حضرت حسن کو اللہ نے پاک رسول نے اپنی زبان چسپا۔ کربلا کے میدان شہید ہونے والا کوئی عام بندہ نہیں، وہ نواسہ پیغمبر ہے جس کا نام بھی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجوید فرمایا، اور 7 دنوں کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت حسن تے حضرت حسین کا عقیقہ فرمایا۔ یہ وہ نواسہ رسول ہے جڑا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر بنیا تے بڑا، ایک وہ نواسہ رسول ہے جڑا کہ محمد الرسول اللہ کی چھاتی تے کھیلتا ہے، ایک وہ نواسہ رسول ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے اپنے کندھاں تے سوار کر کے تے اس دے ہتھاں وچ اپنی زلفاں تھا ماریا،
تے خود سواری بڑھے تے حسین خود سوار بڑھے. یہ وہ نواسہ رسول ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دی حالت دے وچ سجدے تے وجے تے حسین آپ دی پیٹھ دے اوتے سوار ہوئے. تے اللہ دا پیغمبر اتنے تائیں سر نہ اٹھائے جتنے تائیں حسین آپ دی پیٹھ تو نہ گیا. ایسا محبوب ایسا پیارا تے چہیتا لوترا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے دنیا کے اندر گل مشہور ہے کہ لوتر ماں بڑی پیاری ہے تے حضرت حسین تو وہ لوترا نبی سونے دا کہ جیڑا حضرت علی دا لفظ ذکر رہے تے حضرت فاطمہ دا لفظ ہے. تے حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی جس کے بارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. علی تو میرے کنے اتنے جویں موسیٰ واسطے موسیٰ دا بھائی ہارون. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ سفر تے گئے تے کافی دن لگ گئے تے آپ بڑے بے چین ہوئے حضرت علی دی ملاقات واسطے کیوں اتنے دن ہو گئے میں وہ اپنا پتریر ملیا نہیں. تے اللہ کو دعا کی تھی اللہ سائیاں میں اتنے تائیں موت نہ دے میں اتنے تائیں میں اپنی انکھی نال اپنے بھائی علی نو دیکھ. علی کا بیٹا ہے تے فاطمہ کا لفظ جگہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. تے فاطمہ وہ بیٹی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو اللہ کے پاک رسول دی خدمت دے وچ آوے آتا اللہ دے رسول استقبال واسطے کھڑے ہو جائے. جو محمد رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر بنجے نہ آتا حضرت فاطمہ اپنے بابے دے استقبال میں کھڑی ہو جائے. تے نبی سونے نے حضرت فاطمہ دے بارے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی. فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے میں ستایا. جس نے فاطمہ نال محبت کی اس نے میرے نال محبت. حسین کون ہے؟ علی کا لفظ دے کر رہے تھے فاطمہ دا. مطلب آپ نے سو جس اللہ دے رسول نو اپنی بیٹی فاطمہ اتنی پیاری تے علی پتریر اتنا پیارا تے حسین نواسا حسین دوترا محمد رسول اللہ دا اس کے نال کتنی محبت ہونی ہے کتنا پیار. نبی علیہ السلام صحابہ دی مجلس وچ بیٹھے تے بچیاں دی رومن دی آواز آئی حسن تے حسین تے آپ بے چین ہو کے کھڑے ہو گئے تے فرمایا میرے بچے حسن تے حسین کی روٹے پہ. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پاک نے سچا کیا انما اموالکم واولادکم فتنہ. مال تے اولاد یہ آزمائش ہے. مال دے وچ بھی اپنی طرف کشش تے محبت ہوندی ہے تے اولاد دے وچ بھی محبت تے کشش ہوندی ہے. اس واسطے بہت بڑا امتحان تے آزمائش ہے. بعض دفعہ نبی علیہ السلام ممبر تے کھلو کے جمعے دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہوندے ہیں تے یہ دو شہزادے یہ ڈھاندے تے ٹردے تے چلدے آ ونجنا نبی پاک نے سامنے ممبر دتے تے نبی پاک ممبر تو لہ جاندے تے دوہاں شہزادہ نو اپنے ہتھاں تے جا کے تے بعد ممبر دتے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما. اتنی محبت آئی اپنے دوستوں. اس واسطے دوستو
واقع کربلا کے اندر شہید ہونے والا حسین ایک کوئی معمولی آدمی نہیں، بہت بڑی شان والا انسان، نبی پاک نال اتنا قریبی رشتہ، اتنی محبت ہے پیار۔ اس واسطے یہ دنیا کے واقعات کو ایک الگ واقعہ ہے، بڑا ممتاز واقعہ۔ اس حیثیت نال جو حضرت حسین جڑا کربلا وچ پیا شہید ہوتا ہے، ایک محمد پاک دا محبوب ہے، محمد دا نام پر اس حیثیت کے نام جو جڑا کربلا میں شہید ہونے والا ہے، اس کو شہید کرنے والے کافر نہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، ہندو نہیں، سکھ نہیں، مجوسی نہیں، اس کو شہید کرنے والے کلمہ پڑھنے والے مسلمان اور محمد پاک دی امت دا اپنے آپ کو ایک حصہ کے امتی سمجھنے والے، اور اس گل دے بھی وہ امیدوار ہیں جو قیامت والے دن نبی ساری سفارش کریں، اس گل دے بھی امیدوار ہیں کہ نبی پاک نے ہتھوں حوض کوثر دا پانی پی، اے وہ لوگ جنہاں نبی پاک کے نواسے لوگ کربلا دی تپتی زمین کے ذبح ہوئے۔ اس حیثیت کے نوعیت نام یہ دنیا میں الگ واقعہ، یہودیوں نہیں قتل کیتا حسین کو، کافر نہیں قتل کیتا، مشرکہ نہیں قتل کیتا، امت کے لوگوں قتل کیتا، کلمہ پڑھنا۔ اور تیسری وجہ اس واقعے کی الگ نوعیت جڑی ہے وہ یہ ہے جو حضرت حسین کو اور حسین دے پورے گھرانے نے نوجوانوں شہید کیتا گیا ہے، گھر دیا عورتوں کے سامنے شہید۔ مرد مجاہد جنگ کے میدان وچ لڑتے رہے، عورتاں اپنے گھراں دے اندر موجود ہوندیاں، اپنی اکھاں نال تا اپنے بیٹوں نوں شہید ہوندے نہیں ویکھدیاں، اپنے اکھاں نال تا اپنے گھراں نوں ٹکڑے ہوندے نہیں ویکھدیاں۔ حضرت حسین دے نال شہید ہونے والے وہ سارے جڑے کربلا دے میدان میں شہید ہوئے، انہاں دی ماواں تے بہناں تے پھوپھیاں تے خالاں نے اپنے اکھاں نال اپنے لالا نوں شہید کیا۔ اس واسطے ظلم دی انتہا، اور لوگ یہ واقعہ بیان کر کے آدھن حق ادا ہو گیا، بس حضرت حسین کی محبت دا، حسین نے عشق دا حق ادا ہو گیا، حسین کی شہادت دا واقعہ بیان ہو گیا۔ کربلا دے اندر ظلم تے ستم جڑے تھے انہاں دا حق ادا ہو گیا۔ لوگ کی بندے کناں واہ کیتی جو بڑا عجیب واقعہ بیان ہوئے، بڑی سوچ مون کے بڑی طرز لا کے مولوی صاحب نے واقعہ کربلا بیان کیتا ہے، کہیں واہ کیتی، کہیں ہائے ہائے کیتی، کوئی مسرور ہویا، کوئی محظوظ ہویا، کوئی مغلوب ہویا، مگر جڑا اصل مقصد ہے اس واقعہ شہادت حسین دے بیان کرن دا، وہ نہ بیان کرن والا بیان کیتا، نہ سنن والا اس واقعے وچوں وہ مقصد سے وہ فلسفہ اخذ کیتا تے سمجھیا۔ اس واسطے دوستو واقعات بیان کرن دا مقصد یہ نہیں ہوتا جو واقعہ بیان ہو گیا، ایک تاریخی اور ماضی کا ایک واقعہ بیان ہو گیا بس مقصد پورا ہو گیا، نہیں، واقعہ بیان کرن دا مقصد ہوتا ہے اس دے وچوں عبرت حاصل کرنا، اس دے وچوں نصیحت حاصل کرنا، اس دے وچوں سبق حاصل کرنا۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر انبیاء کے واقعات بیان کیتے، انبیاء کے واقعات بیان ہوئے، اولیاء کے واقعات بیان ہوئے، ایمان والے صلحاء کے واقعات بیان ہوئے، مگر اللہ نے جو بھی واقعات قرآن میں بیان کیتے انہاں دا مقصد صرف واقعات دسنا نہیں اور تاریخ کو آگاہی کرنا مقصود نہیں، بلکہ امت محمد رسول اللہ کو اس واقعے میں جو ہدایت کے مناتے نصیحت ہے۔ اگر آج کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرے تو اس کو چاہیے کہ امام حسین نے اس واقعہ کربلا وچوں نصیحت کیا ملتی ہے امت محمد رسول۔
کہ حضرت حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، خود بھی قربان ہو گیا، اپنا گھرانہ قربان کرا دیتا، اپنا کنبہ قربان کرا دیتا، اپنے بیٹے قربان کروا دیتے، بھتیجے قربان کروا دیتے، اپنے بھائی قربان کروا دیتے۔ اتنے افراد جڑے شہید ہوئے کربلا کے اندر، 72 لوگ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 72، جنہاں میں جو 20 یا 25 افراد وہ تو حضرت حسین نے اپنے قریبی عزیز نوجوان، کئی بھتیجے، کئی نواسے، کئی بھانجے اور کئی بھائی اور بیٹے حضرت حسین میں شہید ہوئے۔ اس واسطے دوستو یہ واقعہ معمولی واقعہ نہیں، واقعہ بیان کرنا چاہیے، مگر یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ اس کے واسطے حکمت کے واسطے سبق حضرت حسین مکے میں چل رہے کہ کتنے پہنچے کربلا۔ میں نے بیان کوفے، ارادہ کڑے پاسے کوفے جان تھا کہ پہنچ کتنے گئے، کربلا پہنچ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے جو انسان سچیدہ کچھے تے ہوگا کچھے، اس کا مطلب ہے چاہے کتنا بھی کوئی بڑا عظیم ہوئے، اس کو آمن والے حالات کا پتہ نہیں ہوگا، یا اس کو اپنے حالات کا کنٹرول نہیں ہوگا۔ اور یہ چیز بھی مسلح میں کہ کوئی پیغمبر ہے، کوئی ولی ہے، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، جڑا ارادہ کرے ضرور نہیں جو اپنے ارادے کو مکمل پایا تکمیل تک نہیں پہنچاوے، بلکہ ارادہ وہ مکمل ہوگا جڑا رب دی طرف۔ حضرت حسین سوچ کے ٹورے تے انجام کے نتیجہ کیا؟ مسئلہ تو واضح نہ ہو گیا، مختار کون ہے، ارادے کہتے چلے جائیں، تقدیرہ کہدیاں کھانے باندیاں، فیصلے کہتے سرزد ہوتے ہیں، اللہ نے فیصلے مکمل تے کامل ہوتے ہیں۔ اس واسطے بھاوے کوئی بڑی شان والا بھی ہے، وہ اللہ دے فیصلہ کا محتاج ہے۔ اور دوسرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبت کے پہاڑ پر بیٹھے اپنے اس تو بڑی مصیبت کو والا کیا حاصل ہے؟ سلام علیہ السلام آ حسین اساں اپنی پل کر تیرے اگے بچھاؤ واسطے تیار، اساں اپنا تن من تھن سب کچھ لاؤن واسطے تیار ہاں، ساری جاناں نچھاور، ساری اولاد نچھاور، سارا مال نچھاور، ایک دفعہ آتا صحیح تو سارے پاس مت ویٹ ساری وفاواں۔ اس انداز نال غلامن تے جلے حضرت حسین پہنچے تے ایک بھی نال ساتھ دے والا کوئی نہ ہوئے، بلکہ ساتھ دے والا تا دور دی گل حسین دے قاتلاں دے اندر تے یزیدی فوج دے اندر اوہے لوگ شامل ہوئے۔ اس کو بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا؟ اس واسطے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر پہنچے۔ حضرت امام حسین جڑے لوگ جڑے افراد لے کے آئے انہوں نے تعداد 100 تو زیادہ نہیں، یا چند لوگ 100 تو زیادہ، مختلف روایات تاریخ دے واقعات ہوئے، مگر شہید ہونے والے کربلا دے میدان دے اندر کتنے لوگ؟ 72 لوگ شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین کربلا دے اندر پہنچے، مقابلے دے اندر 5000 یا 6000 کا لشکر آ گیا، مگر ایک کون ہے جڑا میدان دے اندر ڈٹیا کھلوتا ہے، اپنے موقف تے ڈٹیا کھلوتا ہے۔ اتنی ثابت قدمی پہاڑ وچ نہیں ہے جتنی ثابت قدمی حسین دے موقف دے۔ دنیا بدل جائے، زمین اپنی جگہ تو ہٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، سورج ٹل جائے، مگر حضرت حسین جڑے موقف تے ڈٹ گیا ہے، آدھا کہ ہاتھ دے اندر میں یزید دے ہاتھ تے بیعت نہیں کرنی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف تے ڈٹے ہوئے، مقابلے دے اندر 5000 کا لشکر، اور ابن یزید یا ابن سعد
یا شمر دل دوشان جڑے لشکر لے کے آئے حضرت حسین دے مقابلے دے اندر آ گئے حضرت حسین دن او کوفیو او لا یوفیو مینوں بلاون والے تے سلام والے ہو تانوں پتہ ہے میری پہچان کیا ہے میں کون میں کوئی تھوڑے کولوں چھپی ہوئی اصلی تا نہیں یہ تا کوئی نہیں جو میں نواں بیگانہ آدمی تھوڑے سامنے آ گیا میرے خاندان نو بھی جان دے ہو میرے حسب تے نسب نو بھی جان دے ہو میرے نانے تے میرے بابے نو بھی جان دے ہو میری امی جان نو بھی جان دے سیان دے ہو کوئی میں تھوڑے کولوں چھپے ہویا کوئی نہیں اور تانوں اے بھی پتہ ہے کہ میرے بارے میرے نانے نے یہ ارشاد فرمایا حضرت حسین نے فرمایا تو آپ کو پتہ ہے جو میرے نانے نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ او میری امت دے لوگوں میں تمہیں پہلے خوشخبری سنا کے بشارت سنا کے پیشین گوئی سنا کے جا رہے ہیں اے میرے دو شہزادے ایک دا نام حسن ہے دوسرے دا نام حسین ہے اللہ دے رسول فرماتے اے میرے دو شہزادے دنیا دے اندر بھی جوانوں دے سردار ہیں تے جنت دے اندر بھی جنتی جوانوں دے سردار ہیں حضرت حسین نے فرمایا کونوں پتہ ہے میرا بابا علی کون ہے کونوں پتہ ہے میرا نانا محمد کون ہے کونوں پتہ ہے میری امی جان فاطمہ کون ہے میرا نانا محمد رسول اللہ ہے جڑا ساری کائنات دا سردار ہے سارے نبیوں دا امام ہے پہلے تے پچھلا دا امام ہے جڑا فخر رسول ہے ہادی سبول ہے ساری کائنات دا سید کل ہے اللہ نے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی حضرت حسین نے فرمایا میرا نانا بھی دنیا دا سردار میری فاطمہ ماں بھی ساری عورتوں دے سردار اس واسطے تے میرا بابا علی بھی سردار میرا بابا علی بھی سردار میرے بابے دے بارے حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا انت من بھی بے منزلت ہارون من موسیٰ اے میرا پتر علی تو میرے کن انہیں آئے یہ موسیٰ علیہ السلام واسطے دبھر ہارون آئی موسیٰ علیہ السلام جلے فرعون دے دربار دے اندر پہنچے فرعون دے دربار دے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت اعلان کیتا اللہ دی ربوبیت دا اعلان کیتا تے فرعون نو اللہ دی توحید دا مسئلہ سمجھایا موسیٰ علیہ السلام دی توحید کرنے والا اور کوئی نہیں ایک کے پیچھے کان دے پیچھے پھرا ہارون کھلتا ہوتا دین خلق میں آدھے موسیٰ تو جادو کر جی اللہ پیا کرنے مگر موسیٰ علیہ السلام دا بھائی ہارون آدھائی بالکل سچا کیا میرا بھائی موسیٰ بالکل ٹھیک بیاد ہے میرا بھرا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تائید کرنے والا ہارون آئی اس طرح سے حضرت حسین آدھے میرا پاپا علی بھی شانہ والا میری امی فاطمہ بھی شانہ والی تے میری شان تے میرے مرتبے کو بھی تسا لوگ واقع ہو اس واسطے میں کو آپ بلا کے آپ سرا کے آج میرے دشمن لڑنے کرتے ہو کچھ تو شرم تے حیا کرو کچھ تو اللہ کا خوف کرو میرے خون دے پیاسے کیوں ہو گئے ہو اس واسطے میں جو تھانوں کھلوتا تھا میں آپ پہ نہیں آیا میں تھوڑے سلام نام یا اگر آج تھانوں میں پسند نہیں پیانا یا اگر تو سمجھ میں نہیں چاہتے میں نے پچھوں واپس ہونا دے ہو میں چلا جانا میں کوئی خواہ نال جنگ واسطے آمادہ کوئی نہیں مگر جیڑا تسا مینوں مجبور پہ کرے دے ہو جو اساں اتنے تائیں حسین تینوں پچھوں واپس نہیں جان دینا جتنے تائیں یزید دے واسطے تو بیعت نہ کرے سے حضرت حسین آدھے یہ جان تا ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے مگر یزید دے ہاتھ اتنے بیعت کبھی بھی نہیں ہو سکتی اور سمجھا یا نہیں سمجھی بات لوگ ادنی یزید کا قصور کو آئی تو بڑا معصوم تے بڑا بے قصور ہے یزید کوئی قصور نہیں یزید بیچارے کا ہاتھوں میں ایسے لوگوں کی سمجھ اتنے ماتم ہے
جڑا حضرت حسین نے قتل دے وچوں یزید نوں بری ذمہ کرا ہو سکتا بری ذمہ کوئی دانش مند کوئی عقل والا کوئی بصیرت والا کوئی سلیم الفطرہ کوئی سلیم الطبع یہ سمجھ سکتا ہے کہ حضرت حسین شہید ہو گیا 10 دن حضرت حسین یا 8 دن میدان کربلا گزارے 3 دن پیاسا رہا حسین تے حسین ہی شہید نہیں ہویا 72 افراد شہید ہو گئے محمد کا گھرانہ شہید ہو گیا محمد کے نواسے شہید ہو گئے محمد دیا نواسیاں غم کے اندر اجاد ہو گئی انہوں نے قیدی بنا دیتا گیا یزید کا قصور ابن زیاد کو گورنر بناونا کون ہے کون ہے بولو یزید ہے یا کوئی چلو اس کو 72 تن شہید ہو یا نہیں اور نبی سونے دیا نواسیاں تے آپ دیا بیٹیاں قیدی بنا کے دمشق جلے پہنچایا گیا تے حضرت حسین کا سر اتار کے پہنچایا گیا میں پوچھتا ہوں نہ لوگوں کو جڑے آتے یسوع یزید کا بالکل بے کس اتنا بڑا سامیا دنیا کے اندر ہویا شاید تاریخ اس کی مثال پیش نہ کر سکے اور محمد پاک نے اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے میں پوچھتا ہوں ابن زیاد نے یہ سارا ظلم کیتا اور ابن زیاد کو اور یزید کا مقرر کیتا ہویا گورنر یزید کا مقرر کیتا ہویا گورنر اس نے ظلم اٹھایا کہ جلے حضرت حسین کا سر پہنچیا اور بیبیاں پاک جلے دمشق پہنچیا کیا اتنا بڑا ظلم ہوئے کہ نبی دے گھرانے قتل کر دیتا گیا آپ کا خاندان لٹا دیتا گیا کیا یزید نے ابن زیاد کو اپنے عہدے کو محسوس کیا سوچا نہیں چاہیے ہر جتنے بھی لوگ ملوثان اس واقعہ دے اندر سارے مسئولی کے لٹکا دیں جو اگر اتنا پاک دامن تھا اتنا بے قصور آئی اتنا وہ بڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے جلے نبی دا خانوادہ شہید ہویا پیا نبی دا گھرانہ شہید ہویا پیا تو اس کو چاہیے کہ جڑے جڑے ملوثان اس واقعہ دے اندر سب تو پہلے ابن زیاد نوں لٹکا ہویا تے بس اس کے بعد دوسرے نوں لٹکا ہویا لٹکاونا تا دور دی گل میں پوچھدا ہوں نا تاریخ دانا کولوں جڑے یزید نوں بے قصور قرار دے آدھے نہیں بالکل پاک تے بری ذمہ ابن زیاد نے معذور کیتا یا نہیں اللہ وہ کتنا قصوروار ہے کہ کتنا ہو گیا مطلب کا دل بڑا نمازی ہے تہجد گزار فلوں نے صحابی کا جنازہ پڑھایا فلوں کیتا فلوں اس عمل کیتا کیا نمازی آدمی حاجی آدمی تہجد گزار آدمی وہ پاک تے معصوم ہو جاتا ہے اس کو کوئی جرم سردار نہیں ہو سکتا من لیا تہجد گزار من لیا نمازی من لیا امام من لیا سب کچھ مگر کیا نمازی ہونا اس کو اس جرم کو بچا سکتا ہے حاجی ہونا اس کو بچا سکتا ہے ایک بندے جو بھی ہتیا کی تھی تہجد گزار نہیں جو کسی معصوم کو قتل کر دے گی تو بندہ آخر نہیں کی دلیل کا قصور کیوں دلیل کیا ہے یہ بے قصور یہ معاشر پکا نمازی ہے اتنے حج کیتے ہوئے اتنا جناب یہ تہجد گزار ہے اتنی ثقافتہ کرتا ہے اتنے صدقے خیرات کرتا ہے قتل اس کیتا ہے مگر ہے بے قصور واہ جی واہ ایک پاسے دعوی اہل بیت کی محبت تھا تے دوسرے پاسے یزید نو بچاؤن کی کوشش یہ نہیں ہو سکتا اس طرح یہ لوگ بھی پانی سے نہیں چل سکتے یزید کو کیوں بچاؤن کی کوشش اس واسطے جو صحابہ نے جہاد پہ بیعت آدھے نا صحابہ نے یزید جہاد پہ بیعت کی صحابہ کرام نے یزید جہاد پہ اس واسطے بیعت کی کہ یہ تو خان وعدہ رسول کو ذبح کرا
اس واسطے کیتی اگر اس واسطے کیتے نعوذ باللہ وہاں تک وہ آپ صلی اللہ علیہ صحابہ نے اس واسطے بیعت کی تھی. صحابہ کرام نے ایک خاص حالات کے اندر مجبوری دیتا یزید کے حالوں کے بیعت کی تھی جو فتنہ نہ پھیلے انتشار نہ پیدا ہوئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کو اس واسطے اپنا ولی عہد مقرر کیا تاکہ میری فوت ہونے کے بعد دوبارہ ملک کے اندر جنگوں کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے, قتل و غارت شروع نہ ہو جائے, اس کو خون شروع نہ ہو جائے. یہ پہلے حضرت علی کے حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگاں ہوئیں. اس فساد کو ختم کرنے واسطے حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا اور حضرت امیر معاویہ نے سپیشل طور پہ وصیت کی تھی یزید کو حضرت حسین کے حق کے اندر جو حالات بھی ہو جائیں مگر حضرت حسین کے حق کے اندر نرم رویہ کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ نے باقاعدہ نصیحت فرمائی. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان ثابت قدمی کا پہاڑ بن کے میدان کربلا دے اندر ڈٹ گئے. آتے رہے لڑائیاں کرنے والے لڑتے رہے مگر حسین کا قافلہ ثابت قدمی کا پہاڑ بن گیا. مثال قائم ہو گئی دنیا دے اندر جو حضرت حسین کا شان وعدہ کتنا بہادر, محمد کا نواسا کتنا بہادر, محمد کا نواسا کتنا اللہ درجے کا واحد متوکل بندہ. حضرت حسین شہید ہوئے خان وعدہ رسول شہید ہوئے مگر اس واقعے میں کرائے سبق امت محمد رسول اللہ کے سامنے ظاہر. لیکن سبق کرائے سبق پہلا سبق تھا ہوا جو حضرت حسین اول درجے کا موحد بندہ, اول درجے کا موحد بندہ. حضرت حسین کی توحید کی مثال شاید کوئی دنیا کے اندر پیش کر سکے. ایسا اول درجے کا موحد جو اتنی مصیبتیں آئیں, اتنی تکلیف آئیں, اتنی پریشانیاں آئیں مگر حضرت حسین نے ایک لمحے واسطے بھی اللہ کے بغیر کسی کو مدد واسطے پکاریا نہیں, کسی کو امداد واسطے سجیا نہیں. ہر ویلے پکار کی تھی اپنے اللہ کی پکار کی تھی. کیڑی پکار کی تھی اپنے اللہ کو مدد مانگتے رہے. گلے کوفیاں کسی بھی فوج میں چڑھائی کا ارادہ کیتا ہے. حضرت حسین نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ, ایک میں تھوڑے سامنے اپنی اپنی پیشکش میں بڑے سامنے پیش کرے نا. وہ کیڑی ہے جو اس رات کے اندر ایک جنگ ملتوی کرنے ہو اگلا دن نامے سو تجھے ملیا نے جنگ شروع کر دینا, میری جنگ تے تھوڑی جنگ شروع ہو جانے. یہ رات تو سامنے مہلت لو تاکہ میں اللہ کے سامنے دعا بھیجوں پیش کر سکا. ایک رات مکمل منگی یزیدی فوج کو اللہ کو منگن دی خاطر اللہ کے سامنے دنیا پیش کرنے واسطے اللہ کے سامنے رکو سجدے پیش کرنا. پوری رات گزری حضرت حسین دی آل بیت دی پورے گھرانے دی ایک لالا بھی کسی دی حق نہیں لگی. اللہ کے سامنے روتے رہے. اللہ بے تماشا لوگ میرے نام کے حال پہ کرتے نہیں. اللہ سائیاں تیرے پیغمبر دے نام سے نال تے اس دے اہل بیت دے نال کے حال پہ ہوں گئی. اللہ تو گواہ ہو جا ساڑی اینا قربانیاں دا تیرے سوا تا کسے کو حال پتہ کوئی. حضرت حسین اللہ میرا نام محمد یہ کرو زندہ ہوگا اس کو پتہ لگ جانا کبھی بھی میرے اتے مصیبتاں نہ دیا. میرا پاپا علی زندہ ہوگا ضرور میرے کو کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کرا دے گا. مگر اللہ سایاں تیرے سوا نہ کوئی ویکھن والا, تیرے سوا نہ کوئی پہنچن والا, تیرے سوا نہ کوئی مدد کرن والا. حضرت حسین دی دعا اسے انداز اللہ کے سامنے جنہیں محمد پاک نے طائف دی واپسی تے اللہ کو دعا مانگی. پورا وجود زخماں نال چھوڑ اللہ کہ اللہ کے پیغمبر طائف تو واپس آ رہے تے ایک جگہ کے اندر نبی سونے نے آرام کیتا ہے.
انہاں لوگوں کو جلے آپ تھوڑی اتنی مہلت ملی تے نبی پاک آرام کیتا تے اللہ کو دعا کی کیسی دعا اللہم الیکا شکور فقوتی وقلت حیلتی وآنی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت ربی الی من تقرنی الی بعید یتجاہمنی او الی عدو من لکتہ امری ان لم یکن علیک غضبان فلا ابالی اللہم انی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات اللہ نے پیغمبر اس مصیبت کے ٹائم اللہ پاک نے سامنے کے دعا پیش کی تھی اللہم الیکا اشکر و فقوتی اللہ میں اپنی کمزوری میں اپنی بے بسی کی شکایت تیرے دربار پیش کرنا اشکو الیکا ذو فقوتی وقلت حیلتی وحبانی علی الناس یا ارحم الراحمین اے سب سے بڑے رحم کرنے والے خدا انت رب المستضعفین تو کمزور اندر رب ہے تو مصیبت زدہ رب ہے تو جڑے مشکلوں میں جو پھنسے ہوئے انہاں دا بھی رب ہے انت رب المستضعفین انت ربی الی من تقرنی الی اللہ تو مینوں ایسے دشمن دے حوالے کیا کرنا چاہتا ہے جڑا دشمن بڑا تو شروع ہے بڑا سخت دشمن کہ آپ اس دشمن کو میرے تے مسلط کرنا چاہنا ہے اللہ سائیاں دے اگر تیرا فیصلہ ہی آنے میں دشمن دے حوالے کرنا اللہ وقتی میں تیرے تے میں کوئی شکا نہیں میں وقتی راضی ہوں اللہ تیری تقدیر تے راضی ہوں میں تیرے فیصلہ تے راضی ہوں اللہ میری اپیل ہے تو راضی نہ میں تیری ناراضگی نہ میں ہر حال دے اندر راضی اعوذ بنور وجهك الذي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات اللہ میں تیری ذات میں نور کا واسطہ دے کے دیوانا تیری ذات نور دی روشنی کا واسطہ تینوں دے کے پیادا اس نور دی روشنی نال ساری تاریکیاں ختم ہو جاندیاں تمام دنیا تے آخرت دے امور سدھر جاندے اللہ میں تینوں اس نور دا واسطہ دے کے آدیاں اللہ مینوں اپنے حوالے کر مینوں کسے دشمن دے حوالے محمد پاک کی دعا جلے اللہ نے رسول نہایت تکلیف تے حضرت حسین جلے میدان کربلا دے اندر تے رات کا ٹائم ہے حضرت حسین نے اپنے اللہ کو بیعت مندن اللہ میری شکایتاں تیرے دربار میری عرضیاں تیرے دربار میری درخواستاں تیرے دربار اللہ دے سوا کسے کلو مدد نہیں منگی تے دوسرا پوائنٹ تے دوسرا نمبر جڑا امت کو سبق ملتا ہے وہ جو حضرت حسین نے میدان کربلا دے اندر ہر طرح کی تکلیفاں برداشت کیتے مگر بے صبری نہیں صبر کا دامن نہیں چھڑیا صبر کا کمال کر دیتا ہے صبر کی امتحان کر دیتی ہے حضرت حسین اپنے سامنے اپنے بھائی شہید ہوتے دیکھے اپنے بیٹے شہید ہوتے دیکھے خود اپنے ہتھاں انہاں دی لاشاں اٹھا کے خیمہ تک پہنچا دے رہے مگر زبان دے وچوں شکوہ نہیں نکلا زبان دے وچوں ہائے نہیں نکلی زبان دے وچوں کوئی بے صبری دا جملہ نہیں نکلا تیجا سبق امت واسطے حضرت حسین نے اس واقعہ شہادت دے وچوں یہ ظاہر ہوندا ہے امت دا کوئی فرد ہے ماویں کتنی تکلیف آ جاویں مگر بے صبری دا دامن نہ صبر دا دامن نہ اور تیسرا سبق تیسرا سبق ہے حضرت حسین نے کربلا دے جڑا امت محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ
ہمیں کتنا بھی نہتھا ہوئے، تنہا ہوئے، کتنا بھی کمزور ہوئے، کوئی اسلحہ نہ ہوئے، کوئی تلوار نہ ہوئے، کوئی تیاری نہ ہوئے، مگر جنہاں دشمن مقابل کے اندر آئے تب پیچھا نہ ہٹے بلکہ نہ اس وقت حضرت حسین نے ترائے سبق پیش کیے۔ اس حضرت حسین نے اس کے انداز نیچو کہ حضرت حسین اول درجہ موحد، اول درجہ صابر، اول درجہ مجاہد۔ آپ نے توحید کے وچ بھی کوئی کمی نہیں آئی، آپ نے صبر وچ بھی کوئی کمی نہیں آئی، کہ آپ نے جذبہ جہاد کے وچ بھی کوئی کمی نہیں۔ اللہ اللہ آج کل لوگ ہر بندہ آدھا میں حسین، میں حسین، میں حسین، شیعہ اپنی جانے آدھے اسا حسین ہے، سچے حسین، بریلوی اپنی جانے آدھے اسا سچے حسین، دیوبندی اپنی جانے آدھے اسا سچے حسین، مگر دیکھ رہے جو اصل حسین ہے کون؟ سارے نہیں بنتے، عقیدہ ہر کہنا بکھرا، کردار ہر کہنا بکھرا، مسلک ہر کہنا بکھرا، تے ہر کوئی آکے میں حسینی یہ نہیں ہو سکتا۔ سچا حسینی ہونا ہے تو کوئی ایک پارٹی ہونی ہے، ساری نہیں ہو سکتا۔ یہ کیڑی پارٹی ہے؟ سچی حسینی کیڑی پارٹی ہے؟ کیڑی حسین سے نقش قدم، حسین سے نقش قدم تے چلے۔ حسین نے جو ترائے سبق ظاہر کیتے جو اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑیا، اور جہاد کا دامن بھی نہیں چھوڑیا۔ جڑا اول درجے دا موحد ہوئے، اول درجے دا صابر ہوئے، اول درجے دا مجاہد ہوئے، وہ اپنے آپ کو حسین سے کام رہا ہے۔ یہ کوئی اس دے وچ کوئی شک ہے؟ حسین وہ ہے حسین کے نقشے حضرت امام حسین کے صبر کی کمال کیتا ہے کہ آج جڑا اپنا سینہ ٹوٹی دا پیا حال حال پائی کھلوتا ہے، پرچیاں مریندہ کھلاتا ہے، تے گھوڑے دے اکھی وچ تکسر بھی کھلوتا ہے، اس طرح بھی اکھی وچ پانی آوے تے میں آکھاں جو حضرت حسین کے کام وچ کھلوتا ہے، جس کا سارا مذہب تے عقیدہ تے دین، جس کا دین تے ایمان روکنا تے ماتم کرنا ہے، وہ حسین کا کہ کچھ لگ سکتا حسین کا صبر کا پہلا۔ حضرت حسین نے سوا اللہ نے کسی کو مدد نہیں مانگی، حالانکہ نانا محمد، بابا علی، امی جان فاطمہ تے جد علیت دادا حضرت حسین کا ابراہیم تے اسماعیل، مگر کسی دی پکار نہیں کی تھی۔ پکار ہے کہنو تے جڑا کہ یا علی مشکل کلا، یا منتقبہ، یا فلاں یا فلاں میری مدد کر، وہ حسین کا کچھ بھی نہیں۔ نبی پاک نے دور دے وچ پورا ہو گیا، نبی پاک نے دور دے وچ اختلاف ہے، یہودی آتے ہیں اساں ابراہیم نہیں، عیسائی آتے ہیں اساں ابراہیم نہیں، مشرک مکہ آتے ہیں اساں ابراہیم نہیں، تے مسلمان آتے ہیں اساں ابراہیم نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا محمد سنو، ابراہیمی ہونے کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر ایک دیکھو جو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم سے چلنا لگا تے ابراہیم کا نقش قدم کیا ہے؟ وہ تو اول درجے دا موحد ہے، اول درجے دا موحد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے اللہ کی توحید اپنی قوم کے سمجھ میں اس وقت فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اپنے آپ کو ابراہیمی سلام والے آؤ
ابراہیم کا کردار دیکھو ما کان ابراہیم یہودیا ابراہیم یہودی بھی نہیں ابراہیم عیسائی بھی نہیں ابراہیم مشرک بھی نہیں بلکہ کون ابراہیم لیکن کان حنیفا مسلما ابراہیم علیہ السلام تہیدہ اللہ دے تھڑے رہا اللہ دے حصے دا پیغمبر ہر ویلے اللہ دی توحید عالم بلند کرنے والا ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین آج جڑا اپنے آپ ابراہیمیت کہندا ہے ابراہیم دے کردار تے سیرت میں کہ جڑا نقش قدم تے چلے ابراہیم دا وہ سچا ابراہیم ہے میادہ وہ سچا حسینی ہے جڑا حسین دے نقش قدم تے چل کے نکالے حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی حضرت حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا اپنا وجود ٹکڑے کرایا مگر نماز نہیں چھوڑی ظہر دا ٹائم ہویا نماز دا ٹائم ہویا جنگ شروع ہوئے حضرت حسین نے جوان لڑنے پے اصحاب لڑنے پے دوست لڑنے پے کٹ کٹ کے شہید ہوتے پے یزیدی فوج دے لوگ بھی قتل ہوتے پے ظہر دی نماز دا ٹائم ہویا ساتھی دے حضرت نماز دا ٹائم ہو گیا انہاں دے واسطے اعلان کرو نماز دا وقفہ ہو جاوے نماز پڑھن تو بعد وقت آخری ساری جنگ شروع ہو جانی حضرت حسین نے فرمایا نماز کا وقفہ کرنا جنگ فلحال روز کرے ہو جنگ موقوف کر رہے ہو مگر کمسان دی جنگ کون سنی لان حسین جنگ دے دوران حضرت حسین صلاۃ الخوف دی پڑھی جاندی ہے جنگ دی حالات دے اندر جویں محمد پاک نے نماز دی تعلیم دیتی ہے خوف دی حالت دے اندر نماز دی تعلیم دیتی ہے جو اصل دی نیار لگا رہے تلوار دی نیار چاہی رہا دشمن دے مقابلے دے اندر نیار کھلوتے رہا ہمیں مشرق کی طرح گھوم جائے ہمیں جنوب کی طرح گھوم جائے ہمیں شمال کی طرح گھوم جائے کوئی وجہ نہیں کوئی خرابی نہیں بلکہ اللہ کی نماز بھی جاری رکھو تے دشمن کے مقابلے تے جان بھی جاری اس اللہ دے وچ حضرت حسین نے تے اہل بیت نے نماز ادا کی تھی تے دوست سارے شہید ہوئے تے حضرت حسین نے قریبی نوجوان حضرت حسین نے بھائی میدان وچ آ گئے حضرت حسین نے گرا عبداللہ میدان وچ آئے جعفر میدان وچ آئے عباس میدان وچ آئے ابو بکر میدان وچ آئے عمر میدان وچ آئے عثمان میدان اے سارے بھائی حسین دے آکھو اے سارے بھائی حسین دے علی دے پتر سات پتر علی دے حضرت حسین دے سمے میدان کربلا شہید ہوئے دو بیٹے حسین دے علی اکبر دے علی حسن میدان کربلا بھی شہید ہوئے پانچ بیٹے حسن دے میدان کربلا بھی شہید ہوئے مسلم بن نقیل دے بیٹے پتر شہید ہوئے یہ افراد نبی پاک دے گھرانے دے شہید ہوئے نماز نہیں چھوڑ تے لوگ آنے بیبیاں بھی کہنا یا نوز باللہ تے سارا خود بڑھنے توبہ استغفار یہ ہو ہی نہیں سکتا جو محمد پاک دی تربیت یافتہ ایک گھرانا ہوئے انہاں نے ساتھ دوپٹے اتر جانے میں آتا اس تو بڑا گستاخ کو نہیں اہل بیت دا جڑا کہ بیبیاں خامیاں چ نکل آئیاں تے انہاں جناب آواز کیتیاں تے ماتم کیتا معاذ اللہ استغفر اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا زمین بدل جائے آسمان بدل جائے دنیا ختم ہو جائے مگر محمد کا گھرانہ کبھی بھی بندگی نہیں کر سکتا اس واسطے اگر صحیح ہونا ہے حسین پڑھ رہے ہیں تو حسین سے نقش قدم کے چلنا پڑے گا اللہ عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل